بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ 5-6 دن کے لیے ایک نجی دورے پر اندرون سندھ تھا، اس وجہ سے یوٹیوب، ٹویٹر اور سوشل میڈیا سے دور تھا، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے ہم خیال دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور میرے ولاگز پر اپنے کمنٹس دے کر اس کو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ ناظرین، پاکستان دنیا کا ایک انوکھا ملک ہے۔ دنیا آگے کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہم پیچھے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دنیا بھر میں ریاستوں کی یہ کوشش ہے کہ ان کے عوام کے معیار زندگی کو بہتر کیا جائے، جبکہ ہم اپنے عوام کے معیار زندگی کو کمتر کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ وہ امپورٹڈ ادویات جو ایک عام شہری کی بہتر اور صحت مند زندگی کے لیے ضروری تھیں، اب ان کی بھی پاکستان میں دستیابی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں اپنی ذاتی مثال دے سکتا ہوں۔ میں پچھلے 4 سال سے نوومکس 30 کی انسولین یوز کر رہا تھا، جو کہ ابھی مجھے میرے ادارے کے ہاسپٹل سے ملنا بند ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بازار میں بھی بڑے ڈھونڈ کر ہی اس کے چند انجیکشنز ملتے ہیں، اور شاید یہی پاکستانی عوام کی حالت ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے، گیس ہے نہیں، قوم پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کی بدترین سردیاں، شدید ترین سردیاں برداشت کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں؟ ہم نے اپنے وطن سے محبت کی قسم کھائی ہے، ہم نے اپنی دھرتی سے وفاداری کی قسم کھائی ہے، تو ابھی ہمیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ ناظرین، ریاستیں اپنے عوام کی کردار کو اپنی ریاستی معاملات میں زیادہ نمایاں اور شفاف دیکھنا چاہتی ہیں، جبکہ ریاست پاکستان کے کارپردازوں کی ایک کوشش ہے کہ پاکستانی عوام کو ریاست کے امور سے بالکل الگ تھلگ رکھا جائے، انہیں ریاستی امور میں بالکل بھی مداخلت کرنے کا موقع نہ دیا جائے، بلکہ ان کو یہ بتایا جائے کہ تم ایک غلام ہو، تم ایک کیڑے مکوڑے ہو، اور تمہارا کام محض سسک سسک کر چند ٹکڑے، چند لقموں کی خاطر زندہ رہنا ہے، اور یوں ہی پھر مر کر قبر کا حصہ بن جانا ہے۔ اور اسی سلسلے کا ایک قدم کل اٹھا۔ جمعے کا وقت تھا، سینٹ کا اجلاس بند ہونے والا تھا، کورم پورا نہیں تھا۔ ایسے میں اچانک کہیں سے 5-6 باپ پارٹی کے، اور آپ سب جانتے ہیں باپ پارٹی کی حقیقت کیا ہے، باپ پارٹی کے 5-6 سینیٹرز اسمبلی ہال سینٹ میں پہنچتے ہیں، اور وہ یکدم دلاور خان سینیٹر کی قیادت میں ایک قرارداد پیش کرتے ہیں۔ قرارداد کا متن کیا تھا؟ بڑا سادہ تھا کہ انتخابات کو ملتوی کیا جائے۔ بہانہ تھا کہ ملکی حالات ٹھیک نہیں ہے، انتخابات کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، تو اس لیے انتخابات کو ملتوی کیا جائے۔ افسوس و شرم کا مقام یہ ہے کہ سینٹ ایک غیر منتخب الیکٹورل آفس ہے یا باڈی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی نظریاتی اساس یا پاکستان کی جو ریاست کی بنیاد ہے، اس میں سب سے اہم چیز ہمارا آئین ہے، اس کے بعد قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں۔ یہ وہ ادارے ہیں جہاں عوام کے منتخب نمائندے پہنچتے ہیں اور عوام کے حق کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے قانون سازی کرتے ہیں۔ سینٹ کی حقیقت سینیٹر دلاور خان، سینیٹر طلحہ محمود، سینیٹر گلزار احمد خان اور ان جیسے درجنوں کرداروں سے نمایاں ہے۔ سینٹ میں عموماً وہ لوگ پہنچتے ہیں جو اعلیٰ قیادت، پارٹیوں کی اعلیٰ قیادت کے پسندیدہ ہوتے ہیں، ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، مگر سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ بڑے بڑے بروکر اور پیسہ مہیا کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ پارٹی فنڈز میں کروڑوں نہیں اربوں روپے کی فنڈنگ کرتے ہیں، اس کے بدلے میں یہ خود کو سینٹ میں لاتے ہیں، اور پھر سینٹ کے ذریعے یہ پاکستان کے اندر اپنے جائز اور ناجائز کاروباروں کو پروان چڑھاتے ہیں، اور سینیٹر دلاور خان اور سینیٹر طلحہ محمود جیسے کردار انہی میں سے ایک ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک غیر منتخب باڈی پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندوں کے بارے میں یہ رائے دے رہے ہیں کہ ان کے انتخاب کو ملتوی کیا جائے، تاکہ پاکستان ایک بار پھر انہی قوتوں کے ہاتھ میں رہے جو پاکستان کے عوام سے حقیقت میں نفرت کرتے ہیں۔ وہ ہمارے پاکستانی عوام کو ایک انتہائی ذلیل اور غلیظ قسم کی مخلوق سمجھتے ہیں، جن سے ان کو بدبو آتی ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ عوام اور ان کے درمیان بڑی بڑی دیواریں اور بڑی بڑی رکاوٹیں حائل رہیں، تاکہ وہ جو من چاہے فیصلے کر سکیں وہ کرتے رہیں۔ میں انٹیریئر سندھ میں تھا،
6 दिन तक मेरे लिए लोगों से राब्ता करना मुश्किल था, क्योंकि पीपल्स पार्टी की 15 साल शानदार कारकर्दगी के नतीजे में सिंध के अवाम के जो हालात हैं, वो उनके जितने हालात कमजोर हैं उतने ही वहां मोबाइल के सिग्नल्स भी कमजोर थे, उतना ही वहां इंटरनेट भी कमजोर था। यूट्यूब से व्लॉग करना तो दूर की बात है, मेरे लिए चंद ट्वीट्स करना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। 15 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत और उनकी कारकर्दगी को देखते हुए हमें बखूबी अंदाजा हो सकता है कि सिंध के साथ कितना जुल्म हुआ है। गुर्बत, अफलास, बेरोजगारी लोगों के चेहरों से टपक रही है। पूरे अंदरूनी सिंध में कोई एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसे सिंध गवर्नमेंट फख्र से अपना कारनामा करार दे सके। LRBT हॉस्पिटल गंबर, जिसको बिलावल अक्सर जिक्र करते हैं, और दर हकीकत एक प्राइवेट NGO ने बनाई है, डॉक्टर डोगर ने बनाई है, जिसको आज सिंध हुकूमत ओन करती है और उसको फंडिंग करती है। उसमें दर हकीकत सिंध हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। और सिंध की इस अफलास और बेरोजगारी और बदतरीन हालत के पीछे यकीनन वो कुव्वतें हैं, वो नादीदा कुव्वतें जिनको अब अवाम पहचान चुके हैं, जिन्होंने पिछले 15 साल से जरदारी की शक्ल में एक माफिया को सिंध जैसे इंतहाई मोहब्बत करने वाले, इंतहाई पुरसकून और इंतहाई पुरअमन माशरे पर मुसल्लत करके उनका साड़े सत्यानाश कर दिया है। अफसोस का मकाम यह है कि पाकिस्तान में पिछले चंद दिनों में और आने वाले दिनों में आप देखेंगे ऐसे बहुत से कदम उठाए जाएंगे जिनसे आपको लगेगा कि किस पाकिस्तान से जमहूरियत का बोरिया बिस्तरा हमेशा के लिए गोल कर दिया जाए, या कम से कम चंद साल के लिए पाकिस्तान को इंतखाबात और जमहूरियत से दूर कर दिया जाए। जिसकी एक और कड़ी ब्यूरोक्रेसी से आरोज का लगाना था। कानूनी हल्के चीख चीख कर सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया को बताते रहे कि आरोज आले शरीफ, जरदारियों और ताकतवर लोगों के जेब की घड़ियां हैं। ये वो पालतू पपीज हैं जिनके गले में आले शरीफ और जरदारियों के पटे हैं और वो जब दिल चाहे इनकी रस्सियां खींचते रहते हैं। मगर काजी फायद ईसा डटे रहे कि नहीं, ब्यूरोक्रेसी से ही आरोज लिए जाएंगे, और फिर इसका नतीजा ये निकला कि PTI के 95% लीडरशिप के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। मगर वो जिस तरीके से, जिस तेजी से मुस्तरद हुए, उसी तेजी से ही पाकिस्तान की हाई कोर्ट के जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें वो अप्रूव होना शुरू हो गए हैं। और कागजात नामजदगी की मंजूरी के साथ साथ ही पाकिस्तान में बहुत से ऐसे हलके हैं जिनके दिलों की धड़कन तेज हो गई, जिनकी टांगें कांपने लगी और जिनके माथों पर पसीना आ गया। मुझे ऐसे में अयाज सादक के वो अल्फाज भी याद आते हैं जो उन्होंने कौमी असेंबली में खड़े होकर जनरल बाजवा के बारे में कहे थे। बहरहाल, जब उनकी हाथ कांपे, टांगे कांपी, माथों पर पसीना आ गया, दिल की धड़कनें तेज हो गईं, तो उन्होंने सबसे पहले सेनेट के जरिए करारदाद पेश की, जिसका वाहिद मकसद पाकिस्तान को इंतखाबात से दूर करना और पाकिस्तान पर गैर मुंतखब और फाशिस्ट कुव्वतों को मुसल्लत रखना है, और पाकिस्तानी अवाम को यह बताना है कि तुम कीड़े मकोड़े हो और तुम महज इस्तेमाल की एक चीज हो। मगर ऐसे में पाकिस्तानी कौम अब भी यकसू है। पाकिस्तानी कौम एक इंतहाई पुरअमन माशरा है, और ये हमारे मौजूदा हुक्मरानों की खुशकिस्मती है कि पंजाबी, सिंधी और उर्दू बोलने वाले खैबर पख्तूनख्वा और दुनिया के महज़्ज़ब माशरों की तरह अपने हक के लिए सड़क पर नहीं निकलते। वरना जितनी बड़ी आबादी है पंजाब और सिंध की और कराची की, अगर यहाँ की आबादी एक बार सड़कों पे आ जाए और अपना हक लेने के लिए निकल पड़े, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई फौज, कोई पुलिस, कोई पैरामिलिट्री फोर्स इनके रास्ते में खड़ी नहीं रह सकती। मगर हमारे अवाम बुनियादी तौर पे सहमे हुए लोग हैं। आप उन्हें बुज़दिल कह लें, आप उन्हें खौफसदा लोग कह लें, मगर ये एक हकीकत है। पंजाब, सिंध और कराची के लोग बुनियादी तौर पर अदारों और एजेंसियों से डरते हैं। उनके दिलों में एक अनजाना खौफ है, लोगों को अपनी इज्जतें लुट जाने का खतरा है, और इसी वजह से वो जलील होने की बजाय पुरअमन रहते हैं। मगर ये तयशुदा बात है कि पाकिस्तानी कौम के अंदर एक आग सुलग रही है, एक लावा पक रहा है, और वो वोट देने वाले दिन इंशाल्लाह वोट की सूरत में निकलेगा। और ये भी एक हकीकत है कि अगर इंतखाबात हो गए तो PTI को 2/3 अक्सरियत से आने से कोई नहीं रोक सकेगा। मगर उससे पहले पाकिस्तानी माशरे को जो नुकसान पहुंचना था वो पहुंच चुका है। पाकिस्तान के समाजी सियासी ढांचे को इंतहाई नाकिस और इंतहाई खस्ता कर दिया गया है।
اور جس کی سب سے بڑی مثال جمشید دستی، اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے ساتھ ہونے والا ریاست کا شرمناک، گھٹیا اور غلیظ سلوک ہے۔ میں قوم سے پوچھتا ہوں کہ جمشید دستی کے بچے آج اس ٹراما کا شکار ہوں گے، اس ٹراما کے اثرات چند سال کے بعد آئیں گے۔ چند سال کے بعد جمشید دستی کے بچے ان لوگوں، ان اداروں سے کس قدر نفرت کریں گے جن کی طرف جمشید دستی اور اس کی بیوی انگلیاں اٹھائے گی، جن کی طرف معاشرہ انگلیاں اٹھائے گا، جن کا نام آج ہر جگہ بار بار لیا جا رہا ہے کہ وہ طاقتور لوگ ہیں جو ملک میں یہ سب کچھ کروا رہے ہیں جو اس وقت ہو رہا ہے۔ جمشید دستی کا تو شاید یہ سیاسی قصور ہو کہ وہ طاقتور لوگوں کے سامنے جھکنا پسند نہ کرتا ہو، لیکن اس کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ کیا اسے ایک عزت دار ماں، بہن، بیٹی کا رتبہ حاصل نہیں تھا؟ کیا اسے اس کے بچوں کے سامنے ننگا کرنا، ذلیل کرنا، اس کے سر سے چادر چھیننا، کیا یہ جمشید دستی سے بدلہ لینے کے مترادف ہے؟ نہ جانے ہم اپنے معاشرے کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں، نہ جانے ہم نے اپنے معاشرے کو کس جلتی آگ میں دھکیل دیا ہے کہ جس کے خطرات اور جس کے خوفناک اثرات آنے والی دہائیوں میں ہمیں دیکھنا پڑیں گے۔ اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔